معزز سامعین گرامی قدر، ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے چند گزارشات کو گزشتہ خطبے میں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اسی بات کو آگے بڑھا کر دوبارہ انشاءاللہ سیرت کے باب کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ایک آیت کو نازل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے احکامات کے حوالے سے یہ آیت قرآن پاک کی آخری آیت ہے۔ احکامات کے حوالے سے اس دن دین مکمل ہو گیا۔ آپ کا اور میرا عقیدہ اس دین کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے اور آج ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس حوالے سے آپ نے ذرا غور و فکر کرنا ہے۔ اور میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو بھی غور و فکر کی، تدبر کی، شرح صدر کے ساتھ بغیر تعصب کے دعوت دیتا ہوں، صرف غور و فکر کی۔ اگر آپ کو یہ بات دل لگتی لگے، آپ کے فہم میں یہ بات آ جائے تو ہماری بات مان لیجئے، ورنہ آپ جو دلائل دیں گے ہم ان کے اوپر غور و فکر کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، بڑی عام فہم بات ہے، قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے رکھ دی ہے، دین مکمل ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات کا جواب دیے، مکمل ہے۔ ایک گلاس بھرا ہوا پانی کا ہو، پورے کا پورا لبا لب بھرا ہوا ہو، مکمل ہو، اس کے اندر ایک قطرہ بھی پانی کا اگر ڈالا جائے گا تو چھلک جائے گا، باہر نکل جائے گا۔ دین کامل ہے، دین مکمل ہے۔ صرف یہ بات دین کی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، حقانیت، ابلاغ اور رسول ہونے کے اعتبار سے جو ان کو منصب ملا، اس حوالے سے بھی بڑی اہم ہے۔ بلغ ما انزل الیک، آپ رسالت کو پہنچا دیجئے۔ آپ کے اوپر وانزلنا الیک ذکر لتبین للناس، آپ کے اوپر قرآن پاک کو نازل کیا، آپ بیان کر دیں، آپ پہنچا دیں، آپ دین کا ابلاغ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیا ڈیوٹی ہے؟ کوئی ڈیوٹی۔ اللہ نے کیا ڈیوٹی لگائی کہ جو دین میں تجھے دوں تو امت تک پورے کا پورا پہنچا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز محنت کی، وہ ساری کی ساری محنت ہم سیرت کے باب میں آپ کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں۔ اس ساری محنت کا نچوڑ یہ جس دن آیت اتری کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا اور تمہارے اوپر نعمت کو تمام کر دیا گیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں اور صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، کیا میں نے جب اللہ نے کہہ دیا دین پورا ہو گیا آپ پہنچا دیجئے، تو رسول اللہ اپنی ذمہ داری کا ادراک کیسے کرتے ہیں؟ صحابہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میرے صحابہ، کیا میں نے دین پورا پہنچا دیا کہ نہیں؟ کیا میں نے جو میرے اوپر دین نازل ہوا تھا پورے کا پورا اس کا ابلاغ کر دیا یا نہیں؟ کیا میں نے پورے کا پورا دین آپ کو پہنچا دیا کہ نہیں؟ صحابہ کو گواہ بنا رہے ہیں، 3 دفعہ پوچھتے ہیں، کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم آپ نے تو بہت عمدہ پہنچا دیا، آپ نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی۔ 3 مرتبہ گواہی مانگی۔ دین اللہ بھی کہہ رہا ہے مکمل ہے، رسول اللہ بھی صحابہ کو کہہ رہے ہیں میں نے مکمل پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ بھی کہہ رہے ہیں پہنچا دیا۔ پھر اللہ کو اس بات کا گواہ بناتے ہیں، اللہ تو بھی گواہ رہی کہ میں نے دین میں سے کوئی بات چھپائی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ کی ذات وہ اعلیٰ ہستی ہے، وہ اعلیٰ ذات ہے کہ آپ کے سامنے بعض آیات رکھی ہیں کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا، ساتھ ہی آیتیں نازل ہوئی، عبس وتولی یا لما تحرم یا لیس لک من الامر وغیرہ کی جو آیتیں نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے ابلاغ میں بھی مداحنت یا رتی برابر بھی تخیر کی؟ ادھر رسول اللہ ایک عمل کر رہے ہیں، ادھر اللہ آپ کے اس اجتہاد کو قبول نہ کرتے ہوئے آیت نازل کر رہے ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت اس وقت چھپا لی یا سوچا کہ کچھ دیر بعد بتلا دوں گا، یا یہ سوچا
کہ ابھی یہ تو میں نے جو اجتہاد کیا تھا اللہ کو پسند نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں یہ آیت نازل کر دیا، آباسا واتا واللہ، اے تیوری چڑھانے والے، تیرے پاس ایک اندھا آیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک گئے کہ یہ بات میں بعد میں بیان کروں گا؟ رسول اللہ نے تو ابلاغ کی، وہ حق ادا کیے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی نہ کوئی ادا کر سکا، نہ آپ کے بعد کوئی ادا کر سکتا۔ رسول اللہ نے اسی وقت ابلاغ کر دیا، ایسی آیات کا بھی جو ہی نازل ہوئی اسی وقت ابلاغ کر دیا۔ اب آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ اگر دین کامل ہے، اگر دین مکمل ہے، تو اس دین کے اندر کوئی بندہ خلوص نیت سے، اخلاص نیت کی دلیل دے کر کہ میری نیت بڑی نیک ہے، میری نیت بڑی نیک ہے، میری نیت دین میں کمی اور بیشی کی نہیں ہے، میری نیت یہ ہے کہ لوگ نیکی کا کام کریں، اپنی طرف سے اس دین کے اندر کوئی بات ایجاد کر لے اور نیت نیک ہو، نیت میں اخلاص موجود ہو، کیا وہ بات دین ہو سکتی ہے؟ کیا دنیا میں کسی انسان کی نیت بھی دلیل ہو سکتی ہے؟ کیا دین کامل اور مکمل نہیں تھا کہ تجھے جو نیکی کا کام مل گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہ پتا چلا، وہ رسول اللہ کو تو علم نہ ہوا، لیکن تیرے مولوی کو اور میرے مولوی کو علم ہو گیا اور اس نے کہا جی کل بھی ٹھیک ہے، تیجا بھی ٹھیک ہے، چالیسواں بھی ٹھیک ہے، چہلم بھی ٹھیک ہے، یہ ساری کی سارے سلسلے رسول اللہ نے تو نہ بتلائے، نہ رسول اللہ ان کی فضیلتوں کو پا سکے، نہ رسول اللہ کو ان کے فضائل کا علم ہو سکا، نہ رسول اللہ نے اپنی امت کو بتلائے۔ لیکن آج کا ایک مولوی اٹھے اور وہ کہے کہ نہیں، نیت نیک ہے، نیت نیک ہونے کے بعد اگر اس قسم کا کوئی کام کر لیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے۔ یہ دو دلائل ہیں۔ آج بھی دین کے اندر جو کوئی شخص بھی نئی بات کو ایجاد کرتا ہے اس کے پاس دو دلیلیں ہوتی ہیں، بلکہ ایک تیسری دلیل بھی ہوتی ہے، اس کا بھی موقع آیا تو اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ دو دلیلیں جو معروف ہے، حرج کیا ہے؟ جی نیت نیک ہے، نیت خالص ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد فہو رد فہو من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو۔ دو حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی اس دین کے اندر ایسی بات ایجاد کرے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، فہو رد، وہ باطل ہے، وہ مردود ہے، وہ رد ہے۔ من عمل عملا، اور جو کوئی شخص ایسا عمل کرے ما لیس علیہ امرنا، جس کے بارے میں ہمارا حکم موجود نہ ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود نہ، فہو رد، جو نئی بات ایجاد کرے۔ دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھی۔ من احدث، جو کوئی نئی بات کو ایجاد کرے اس دین کے اندر جس کے بارے میں ہمارا حکم موجود نہ ہو، وہ بھی مردود ہے، وہ بھی باطل ہے، اور جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں، وہ بھی باطل ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے، قرآن پاک کی آیات بھی ہیں کہ عمل صالح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر شدہ عمل کو کہتے ہیں، اور جو کوئی اللہ رب العزت سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ عمل صالح کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ میرے بھائیو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اور قرآن کی آیات ہے، یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ دین کے اندر عبادات کے جتنے بھی اعمال ہیں، عبادات کے جتنے بھی اعمال ہیں، یعنی کوئی شخص کسی عمل کو اگر عبادت سمجھتا ہے اور عبادت سمجھ کے کرتا ہے، کوئی شخص کسی عمل کو عبادت سمجھتا ہے یا ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل یا قول رسول ہوگا یا امر رسول ہوگا یا تقریر رسول ہوگی یا حدیث رسول ہوگا، بس۔ یعنی کسی بھی نیک عمل کا دین کے اندر ثبوت موجود ہونا چاہیے، ثابت ہونا چاہیے، ثابت ہونا چاہیے۔ یہ جو بات ہے کہ نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی عمل کر بھی لیا، آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ حرج کیا ہے؟ آئیے صحابہ کی زندگی سے بعض ان واقعات کو یاد کیجئے جس میں
حرج کیا اور نیک نیتی کے یہ جو جھوٹے مغالطے اور فلسفے ہیں ان کا رد بھی موجود ہے۔ امی عائشہ کے ایک بھائی ہیں عبد الرحمن، ان کے گھر بچہ پیدا نہیں تھا ہوتا، تو ان کی ایک رشتہ دار نے نیت کی کہ اگر عبد الرحمن کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، نظر مان لی نیت کی کہ اگر عبد الرحمن کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو عقیقے کے اوپر بکرے یا بکریاں ذبح کرنے کی بجائے اونٹ کو ذبح کروں گی۔ عقیقے کے اوپر بکریاں ذبح کرنے کی بجائے کیا کروں گی؟ اونٹ کو ذبح۔ اونٹ کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ حلال ہے کہ نہیں؟ ثواب زیادہ ہے کہ نہیں بکرے سے؟ امی عائشہ کے کان میں یہ الفاظ پڑے، آپ نے کہا ہمارے لیے رسول اللہ کی سنت کافی ہے، اگر بچہ ہوگا تو ہم 2 بکریاں یا بکروں کو ذبح کر دیں گے، اونٹ کو ذبح نہیں کریں گے۔ آپ مجھے بتلائیے اونٹ کو ذبح کرنے میں حرج کیا تھا؟ کیا حرج تھا؟ کیا نیت بد تھی؟ نیت تو نیک تھی، نیت تو بکرے سے بھی زیادہ ثواب کمانے کی تھی۔ اسی طرح مسجد النبوی کے اندر بعض لوگوں نے امامت کروائی، کس نماز کی؟ چاشت کی، اشراق کی نماز کی امامت کروانا شروع کی۔ عبداللہ ابن عمر امی عائشہ کے حجرے کے باہر بیٹھے تھے، کہا یہ آپ سے سوال پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ بدعت کر رہے ہیں، یہ بدعت کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نیت اشراق کی جماعت کرانے والوں کی مسجد النبوی کے اندر نیک تھی کہ نہیں؟ نفل کی جماعت کا قرآن و سنت سے ثبوت ملتا ہے کہ نہیں؟ تراویح کی نماز نفل نماز ہی ہے نا، لیکن چونکہ رسول اللہ نے اس کی جماعت 3 دن کروائی تھی، اس لیے حضرت عمر نے کہہ دیا تھا، اور ایویں بلا وجہ اس بات کو دلیل بناتے ہیں۔ یہ وہ جو تیسرا جملہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ جی بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، معاذ اللہ۔ رسول حضرت عمر نے ایک مشروع عمل کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کام تم نے اچھا کیا کیونکہ شریعت سے ثابت ہے، رسول اللہ نے 3 دن جماعت کرائی، رسول اللہ تو ایک مرتبہ بھی جو عمل کریں وہ حجت ہو جاتا ہے، 3 دن جماعت کرائی تھی، تم مستقل جماعت کراتے ہو تو یہ عمل اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی حضرت عمر نے کہا تھا یہ اچھی بدعت ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کے اس دور میں بھی اس فہم باطل کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہا تھا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ہی گمراہی ہے، وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، چاہے لوگ اس کے بارے میں کہتے پھریں کہ یہ اچھی ہے، چاہے لوگ کہتے پھریں کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت ہی گمراہی ہے، چاہے لوگ کہتے پھریں کہ یہ بدعت اچھی ہے۔ اور میرے بھائیوں نیک نیتی، نیت اگر دنیا کے اندر کسی کی دلیل ہوتی تو آج کے مولوی کی ہوتی کہ صحابہ کی ہوتی؟ صحابہ سے بہتر نیت کسی کی ہو سکتی ہے؟ یعلا بن امیہ خانہ کعبہ کے اندر ہیں، طواف کر رہے ہیں، رکن یمانی پہ پہنچتے ہیں، حضرت عمر کا بھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، روایات کے الفاظ متعدد ہیں، حضرت عمر کا بھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور خود بھی رکن یمانی کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں، بوسے دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ کس رکن یمانی کو بوسے دے رہے ہیں؟ خانہ کعبہ ہی کی دیوار کا حصہ ہے نا، خانہ کعبہ کی دیوار کا حصہ ہے کہ کوئی مزار ہے، کوئی حجر ہے، کوئی شجر ہے، خانہ کعبہ کی دیوار ہے، رکن یمانی کو بوسے دے رہے ہیں، اس سے گلے لگ رہے ہیں، اس سے لپٹ رہے ہیں، ساتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، تھام لیا، روک لیا حضرت عمر کا۔ حضرت عمر نے ہاتھ کو چھڑایا، اما تفت مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے یالا تو نے رسول اللہ کے ساتھ طواف نہیں تھا کیا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کے اوپر یہ کام کیا تھا جو تو کر رہے؟ میں نے رسول اللہ کے ساتھ طواف کیا تھا لیکن رسول اللہ نے یہ کام رکن یمانی کے ساتھ نہیں تھا کیا۔ ہاں دیگر روایات سے یہ بات ثابت ہے، رسول اللہ یہ کام کہاں کیا کرتے تھے؟ حجر اسود پہ کیا کرتے تھے، اس کو چومتے بھی تھے، اس کو بوسہ بھی دیتے تھے، استلام بھی کرتے تھے۔ یہ کام اور جو چمٹنا ہے اور جو لپٹنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم کے اوپر باب جو ہے خانہ کعبہ کا اس کے نیچے اپنی چھاتی کو بھی لگا لیا کرتے تھے۔ اب مجھے ایک بات بتلائیے، آپ نے رک جانا،
یہ نیت کس کی ہے؟ صحابی رسول کی ہے، اور ساتھ میں عمر جیسا جلیل القدر صحابی ہے۔ خانہ کعبہ کہ جس کے دروازے کے نیچے جسم کو مس کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے، ایک کونے کے اوپر حجر اسود ہے، اس کو بوسہ لینا بھی ثابت ہے، اس کو چھونا بھی ثابت ہے، ایک حصے کا لپٹنا، بوسہ دینا، سینہ لگانا ثابت ہے، تو دوسرے حصے پہ حرج کیا ہے؟ وہ بھی تو خانہ کعبہ ہی ہے۔ حرج یہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کے اوپر یہ کام کیا تھا؟ نہیں تھا کیا، تو پھر یاد رکھ یعلا بن امیہ، یاد رکھ ہمارے لیے اور تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، تیرے اور میرے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اگر رسول اللہ نے یہ کام نہیں تھا کیا، تو نے اگر کیا آج کے بعد، تو میں عمر تجھے درے لگاؤں گا۔ بتائیے نیت نیک تھی یا بد تھی؟ دلائل موجود تھے یا نہیں تھے؟ ہر چیز آج معاشرے میں جی حرج کیا ہے، اس حرج نہ ہونے کی وبال آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، الزام ہم پہ ہے، گستاخی کے تانے ہم سہتے ہیں، الزام ہم پہ لگتا ہے، اور شرم آپ کے بگڑے ہوئے لوگوں کو نہیں آتی کہ رسول اللہ کا نام کیکوں کے اوپر لکھ کے ان کے اوپر چھری کو چلا جاتے ہیں اور نام محمد کو معاذ اللہ ذبح کر دیا جاتا ہے۔ گستاخ پھر بھی ہم ہیں، گستاخ پھر بھی ہم ہیں۔ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ کیا کہا تھا؟ علی یہ لفظ کاٹ دے۔ وہ سہیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ معاہدہ کرتے ہیں محمد رسول اللہ اور ہمارے مابین، اگر آپ کو رسول مانتے ہوتے، آپ کو رسول ہی مان لیتے تو اختلاف کیا تھا؟ یہ کاٹ دیجئے رسول اللہ، محمد بن عبداللہ لکھیے۔ حضرت علی کو رسول اللہ نے کیا کہا؟ اس کو کاٹ دو۔ کس چیز سے؟ قلم سے۔ حضرت علی نے کہا میری یہ جرأت اور جسارت نہیں، میں کاٹ دوں، میری یہ جرأت اور جسارت۔ آپ میں یہ جرأت اور جسارت ہے؟ کبھی مسجد النبوی کا ڈیزائن بناتے ہیں، کبھی رسول اللہ کا نام کیکوں کے اوپر لکھتے ہیں اور اس کے اوپر چھری کو چلا دیتے ہیں، اور اصلاح بھی نہیں کرتے۔ جو اصلاح کرے یہ بڑا متعصب ہے۔ اور میرے بھائیوں، دلوں کو کھولو، شرح صدر پیدا کرو، غور و فکر کرو، ہم کر کیا رہے، ہم کر کیا رہے۔ اور یہ صرف ایک مثال ہے، آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا نقش بنایا جاتا ہے، رسول اللہ کی جوتی کا نقش بنایا جاتا ہے۔ رسول اللہ کی حقیقی جوتی وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، لیکن رسول اللہ کی اس جوتی کے نقش پہ پھر بھی گستاخ ہم ہیں۔ کیا لکھا جاتا ہے؟ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نالین کی شبیہ کے اوپر نام محمد لکھا جاتا ہے۔ اور یہ ان میں سے کوئی بات اگر کسی کو حوالہ چاہیے، میرے پاس لنکس بھی موجود ہیں، اور آپ کا عام مشاہدہ بھی ہے، نالین کے اوپر رسول اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایمانداری سے بتلاؤ، ایمانداری سے، مثال بنتی نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ باپ تمہارے کا بھی جوتا ہو، تمہارے سگے باپ کا بھی، کیا اس جوتے کے اوپر اپنے باپ کا نام لکھو گے؟ کیا باپ ایئرپورٹ کے اوپر آئے، باپ کے جوتے لے جا کے ان جوتوں کے ساتھ باپ کا استقبال کرو گے؟ یہ کیا عقل کے اوپر پردے ہیں، جوتے لہرا رہے ہیں اور جوتوں کے ذریعے استقبال کرنے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، پھر بھی گستاخ ہم ہیں۔ اور میرے بھائیوں بعد آ جاؤ، ان نالین کے اوپر سے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دو۔ اگر تم نے نالین کا نقش بنانا ہی ہے تو ان کے اوپر سے نام محمد کو مٹا دو۔ اگر مسجد النبوی کا عکس بنانا ہے، نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ہے، تو ان کے اوپر چھریوں کو چلانے سے بعد آ جاؤ۔ اسی پر بس ہے، اسی پر بس نہ ہو سکا۔ بدعت بانچ نہیں ہوتی، بدعت بانچ نہیں ہوتی، بدعت بچے جنتی ہے۔ پچھلے برس یہیں پہ اسی منبر پہ آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھا تھا، آپ گواہ ہیں۔ ملتان کے اندر ایک لڑکی کو حور بنایا گیا تھا،
اور اس کے آگے پیچھے کس قسم کے ناچ اور بنگڑے ہوئے تھے سب آپ گواہ ہیں۔ وہ رسول جو موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا، اس رسول اور پیغمبر کے نام کے سامنے بنگڑے، ڈول، رقص، سرنگیاں، پیانو، طبلے بجائے جا رہے ہیں، اس رسول اللہ کے نام کے اوپر معاذ اللہ بجائے جا رہے ہیں۔ وہ رسول جو آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا، جو بانسری کی آواز سن کے کانوں میں انگلیاں دیتا ہے، جو قافلے کے اندر اونٹ کی گردن کے اوپر اطلاع کے لیے جو گھنٹی ہے کہ جانور حملہ نہ کریں، اس کو شیطان کی آواز کہتا ہے، اس رسول کے نام کے اوپر ڈول بھی ہو، ڈمکا بھی ہو، باجے بھی ہو، گانے بھی ہو، بنگڑا بھی ہو، دھمال بھی ہو، اور ایک بندہ اٹھے بہت بڑی گدی کا پیر ہو اور کہے جی ڈول بجانے کی میرے پاس یہ دلیل ہے، میں نے خواب میں دیکھا تھا معاذ اللہ رسول اللہ ڈول بجا رہے تھے، معاذ اللہ، یہ دلیل ہے، کسی امتی کا خواب بھی اب حجت ہو گیا۔ وہ رسول جو آلات موسیقی کو، اور اسی پر بس نہیں حیران رہ جائیں گے، اس سال میری نظر میں اس سال گزرا ہے، ہو سکتا آپ کی نظروں میں پہلے بھی گزرا ہو، ماشاءاللہ اب یہ جو عید آ رہی ہے جس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، خود بھی مانتے ہیں جی رسول اللہ نے نہیں منائی، جی صحابہ نے نہیں منائی، جی تابعین نے نہیں منائی، تبا تابعین نے نہیں منائی، لیکن کس نے منائی ہے؟ ابو لہب نے منائی ہے۔ وہ جو پیدائش کی خوشی کے اوپر، مسلمانوں کے پیدائش کی خوشی ہے، عقیقہ ہے اسلام میں، لیکن وہ جو ایک سال گزر جانے کے بعد کی خوشی ہے، یہ اسلام میں موجود نہیں ہے، اس کو برتھ ڈے کہتے ہیں۔ یہ عیسائیوں نے پہلے تھے، عیسائی یونانیوں نے اس سے قبل عیسائیوں سے، اور مذہب کے اندر آسمانی مذاہب میں عیسائی پہلے تھے جنہوں نے اپنے نبی کی برتھ ڈے کو عید کا دن قرار دیا، نبی کی برتھ ڈے کو عید کا دن قرار دیا۔ جی کس نے منائی ہے؟ ابو لہب نے منائی ہے۔ یہ دلیل ہے، ابو لہب دلیل ہو گیا، حالانکہ اس نے بھی جو روایت ملتی ہے جس کے اندر بہت سے اشکالات ہیں، اور وہ روایت بھی عجیب و غریب ہے، بات آئی ہے تو سن لیجئے۔ جی کسی شخص نے خواب دیکھا تھا کہ ابو لہب نے جس ہاتھ سے لونڈی کو آزاد کیا تھا رسول اللہ کی پیدائش کے اوپر، اس ہاتھ کے پیچھے ابو لہب کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ کس نے دیکھا تھا؟ دیکھنے والا کون تھا؟ کہاں پہ تھا؟ کس نے بتایا؟ کوئی پتہ نہیں، مجہول الحال۔ اور خواب بھی کسی کے حجت ہوتے ہیں، اور پھر یہ خواب قرآن پاک کے بھی خلاف ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ نے کہا یہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، قیامت تک کے لیے ٹوٹ جائیں۔ کس کے ہاتھ؟ ابو لہب کے ہاتھ۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں، ان ہاتھوں پہ پانی مل رہا ہے، وہ ہاتھ جن کو اللہ کہہ رہا ہے ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ان ہاتھوں کے اوپر پانی مل رہا ہے۔ عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے! دلیل یہ ہے۔ اور اسی سال کیا دیکھا؟ یہ جو آنے والی عید ہے اس کے اوپر جی فلاں حافظ آباد کے اندر اونٹ کی قربانی کی جائے گی، اور فیصل آباد کے اندر بکروں کی قربانی کی جائے گی۔ ابھی چند عرصہ نہیں گزرے گا، شاید عید کی نمازیں بھی شروع ہو جائیں اور خطبے بھی دینے شروع کر دیے جائیں۔ کس کی قربانی ہوگی؟ اونٹ کی قربانی اس عید کے اوپر۔ کہاں پہ؟ حافظ آباد میں۔ فیصل آباد میں اس عید کے اوپر بکروں کی قربانی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم بھول گئے، ابو بردہ کی بکری کا واقعہ بھول گئے۔ اگر نیت اور اخلاص دلیل ہوتا تو کائنات میں صرف صحابہ کا اخلاص اور نیت دلیل ہو سکتا تھا۔ رسول اللہ کے بعد دین کے اندر کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ دین کے اندر کوئی بات شامل کر لے، یا نیت نیک ہو یا اخلاص ہو تو دین میں کمی بیشی کر لے۔ یہ اختیار اللہ نے اگر دیا تھا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ اونٹ کی قربانی ہوگی۔ ابو بردہ نے عید کی نماز سے پہلے اخلاص نیت سے، خلوص نیت سے اٹھے، عید کے دن تھا، نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے تھے، دیکھا بستی میں سارے بھوکے سوئے ہوئے ہیں۔ ابو بردہ کے دل میں خیال آیا سب کو بھوک ہے، عید کے بعد تو گوشت عام ہو جائے گا، سارے لوگ گوشت بانٹیں گے، تو میں سب سے پہلے اپنی بکری کو ذبح کرتا ہوں تاکہ ان بھوکوں کے منہ میں میرا بکری کا گوشت چلا جائے۔ نیت بد ہے کہ نیک ہے؟ اس سے عمدہ کوئی نیت ہو سکتی ہے کہ بھوکا سب سے پہلے میرا کھانا کھائے؟ ابو بردہ یہ نیت کر رہے ہیں، اور قربانی کر رہے ہیں بکری کی، اور قربانی کس دن کر رہے ہیں؟ قربانی کے دن کر رہے ہیں۔
किस दिन कुर्बानी कर रहे हैं? कुर्बानी के दिन कुर्बानी कर रहे हैं। नीयत ये है कि सबसे पहले भूखों के मुंह में मेरी बकरी का गोश्त चला जाए। बकरी ज़बह करके रसूलुल्लाह की बारगाह में आए हैं, खुश हैं, अल्लाह के रसूल मैंने बकरी को ज़बह किया, लोगों को सबसे पहले मेरे इलाके में खाना मिला, मेरी बकरी का मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी के ऊपर बल पड़ गए। अबू बुर्दा, तूने बकरी को ज़बह किया ईद की नमाज को अदा करने से पहले? जी हाँ। बताइए ईद की नमाज में कितना वक्त लगता है? आजकल तो 2 मिनट के अंदर लोग पढ़ लेते हैं। चलो हम 5-10 मिनट में पढ़ते हैं, आम लोग 2-3 मिनट के अंदर 2 रकत पढ़ लेते हैं। वो 2-3 मिनट तूने इस नमाज से पहले कुर्बानी की? जी हाँ अल्लाह के रसूल मैंने कुर्बानी की, इस नीयत से की। या अबू बुर्दा, तेरी बकरी की जो कुर्बानी है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सदके की कुर्बानी है। सदका तो अल्लाह ताला उस बकरी का और उस ज़िबा का कबूल कर लेगा, लेकिन अगर तू कुर्बानी करना चाहता है तो जा एक नया जानवर खरीद और उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। अबू बुर्दा की बकरी की कुर्बानी ईद के दिन कबूल नहीं है, ईद की नमाज से पहले। हमारे हाफिजाबाद में ऊंट की कुर्बानी होगी, फैसलाबाद में बकरों की कुर्बानी होगी। आपने दीन को क्या समझा? आपने दीन को कुछ भी नहीं समझा। आपका दिल आया, जो नीयत में आई, इखलास नीयत, हरज क्या है, ये 2 दलीलें बनाकर आपने लोगों को गुमराह करने की पूरी प्लानिंग कर दी। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, और मैं हैरान रह जाता हूं जब रसूलुल्लाह का नाम अपने हाथों से काट डालते हैं और गुस्ताही के फतवे हम पे लगाते हैं। किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस नाम की किरणों से हर चीज मुनव्वर है, वो नाम मुकम्मल है, वो नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इस नाम के ऊपर छुरी को चलाएंगे और गुस्ताही के फतवे हम पे लगाएंगे। आप ईद के ऊपर, मनगढ़ंत ईद के ऊपर ऊंट को कुर्बान करेंगे और गुस्ताही के फतवे हम पे लगाएंगे। अफसोस बेशुमार सुहनहाय गुफ्तनी, खौफे फिसाद खल्क से न गुफ्ता रह गई हूं। मेरे भाइयों, ये आपको किसने वसवसा और मुगालता डाल दिया कि नीयत नेक हो तो जो मर्जी कर लिया जाए? नीयत नेक हो, और नीयत अगर दलील होती तो कायनात में सिर्फ सहाबा की होती, और इसके दलाइल इस कदर मुतअद्दिद हैं कि आप हैरान रह जाएं। एक दलील दे के अपनी बात को खत्म करूंगा। हजरत उमर खाना काबा गए, खाना काबा को वीरान पाया, ऑर्डिनेंस जारी किया कि आज के बाद हज तमत्तो के ऊपर मैं पाबंदी को लगाता हूं। हज तमत्तो एक ऐसा हज है जिसके अंदर उम्रा भी किया जाता है और हज भी किया जाता है। पहले उम्रा किया जाता है, बाद में हज कर लिया जाता है। यानी एक ही सफर में 2 फायदे उठाए जाते हैं, उम्रे का भी और हज का भी। खाना काबा वीरान है और नीयत क्या है? खाना काबा आबाद हो जाए। इससे बड़ी कोई नीयत हो सकती है? खाना काबा आबाद हो जाए। ऑर्डिनेंस जारी करते हैं कि मैं हज तमत्तो के ऊपर पाबंदी को लगाता हूं, अब लोग उम्रा अलग किया करें और हज अलग किया करें। सबसे पहले जो इनके ऑर्डिनेंस की मुखालफत करता है वो कौन है? उनका अपना बेटा अब्दुल्ला इब्न उमर है। जुल्हुलैफा के मुकाम पे जाते हैं, लब्बई का कहते हैं, उम्रे की और हज की तमत्तो की इकट्ठी की नीयत करते हैं, हरकारे पकड़ के ले आते हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर हमेशा झुकी हुई नजरों के साथ आए हैं, हमेशा बिछी हुई पलकों के साथ आए हैं, हमेशा सीने को सुकेड़ के अपने बाप के सामने पेश होते हैं। आज गर्दन उठी हुई है, नजरें उठी हुई हैं, सीना तना हुआ है। हजरत उमर ने अपने बेटे के बदलते हुए तेवरों को भांप लिया, कहा क्या वजह है? मैंने ऑर्डिनेंस जारी किया था, मैंने कि हज तमत्तो के ऊपर पाबंदी है। मेरे भाइयों, अगर कायनात में नीयत दलील होती, इखलास दलील होता, नबी के बाद तो किसका होता? सहाबा का, और सहाबा में भी अगर दलील होता तो अबू बकर उमर का होता। इखलास नीयत है। ए बाबा, आपने ऑर्डिनेंस के ऊपर पाबंदी को लगाया, आपका और मेरा मनहज अब्दुल्ला इब्न उमर अपने बाप के सामने बयान कर रहे हैं। कहते हैं बाबा, हज तमत्तो इस साहिब कबर नबी की सुन्नत है। उधर ही बैठ खड़े हैं ना मस्जिद नबी के अंदर, इस कबर वाले रसूल की सुन्नत है। मुझे बताइए
میں آپ کے فتوے کے اوپر عمل کروں کہ اس رسول کی سنت کے اوپر عمل کروں. حضرت عمر ایک دم اللہ کی بارگاہ میں شکریہ کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں, کہتے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ایسا بیٹا دیا کہ عمر ادھر سے اگر ادھر ہونے لگے تو پکڑ کے سیدھا کر دے. کہ حضرت عمر ضد پہ اڑ گئے. آج آپ دلائل سنتے جائیں گے, آج آپ کو بے شمار دلیلیں مل جائیں گی, لیکن کان کے اوپر جو نہیں رینگے گی, بات سمجھ بھی آ جائے, فہم میں بھی آ جائے. اور میرے بھائیوں, جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا, آپ ساری عمر بیت جائے کوشش کرتے رہے اس دین کو عید قرار دینے کی. اللہ کی قسم کوئی متبع سنت, کوئی حدیث کا ماننے والا, کوئی قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا اس دن کو عید کا دن نہیں مانے گا, بلکہ کیا دن مانے گا؟ روزے کا دن مانے گا. عید کے دن اور روزے کے دن میں بڑا فرق ہے. جو صاحب عقل و شعور ہیں ان کو ان دونوں کی ماہیت اور کیفیت میں جو فرق ہے واضح طور پہ سمجھ آتا ہے. عید کے دن روزہ ہوتا ہے اور روزے کے دن عید ہوتی ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.